تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اس شعر میں بھی علامہ اقبال نے، جو بال جبریل کی تیسری غزل کا تیسرا شعر ہے، اس میں یہ جیسے کہ میں نے اپنے متعدد جو میری تشریح ہے علامہ اقبال کے حوالے سے میں نے اس میں کہا ہے کہ یہ مناجات کی قسم کی غزل ہیں، جس میں علامہ اقبال مناجات کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اسی مناجات کا یہ شعر ایک طرح سے سمجھیے، کہہ رہے ہیں تو ہے محیط بے قراں۔ محیط تو کہتے ہیں اصل میں جو بہت بڑا سمندر یا یعنی محیط کہتے ہیں جس کا جو ہے احاطہ کرنے والا، یہ احاطہ یحیط کا اس میں فاعل ہے۔ تو ہے محیط بے قراں، اب محیط ہے تو لیکن بے قراں یعنی تیری کوئی حد ہی نہیں ہے، تو محدود نہیں ہے۔ اللہ ہماری عقلوں میں نہیں سمجھ سکتا، اللہ جو ہے اس ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اتنا طاقتور ہیں، وہ اتنا بڑا ہیں، وہ اتنا زیادہ ہمارے ادراک سے، قوت ادراک سے باہر ہیں وہ، اور ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو کہا کہ تو ہے محیط بے قراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، اور میں کیا ہوں؟ میں ایک معمولی ایک پانی کا قطرہ ہوں، یا میں ایک چھوٹی سی ندی ہوں اس بے قراں سمندر کے مقابلے میں۔ تو یہاں علامہ اقبال نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دی ہے ایک ایسے سمندر سے جس کی کوئی انتہائی ہی نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور ایسا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو کہا کہ ایک آب جو ہوں میں۔ ایک جو کہتے ہیں مطلب بالکل ایک چھوٹی سی ندی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سمندر کے سامنے۔ لیکن یہاں علامہ اقبال دراصل اپنی اس ذات کا بھی اس بات کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ خدا کے مقابلے میں انسان کچھ نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں انسان گویا ہے ہی نہیں، خدا کے مقابلے میں انسان کو کوئی ذات حاصل ہے ہی نہیں، کوئی حیات حاصل نہیں ہے، کیونکہ محدود نامحدود کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ محدود اور نامحدود کے درمیان ہم موازنہ ہی نہیں کر سکتے، ایک ہے ان لمیٹڈ، ایک ہے لمیٹڈ۔ اب جو لامحدود ہے اس کا کیا موازنہ ہو سکتا ہے محدود سے؟ لیکن علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ تو محیط بے قراں ہے، لیکن میں بہت ہی آبجو ہوں، لیکن ہوں میں بھی، میرا وجود بھی ہے۔ گو تیرے وجود کے سامنے وہ کوئی وجود ہی نہیں ہے، تیرے سامنے گویا میں موجود ہی نہیں ہوں، لیکن ہوں میں بھی موجود ہوں میں، لیکن میرا وجود کوئی موجود نہیں، کیونکہ پانی کا قطرہ مان لو سمندر کے مقابلے میں رکھیں گے تو وہ پانی کا قطرہ اس کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے سمندر تو پانی کے قطرے میں نہیں آ سکتا، اب قطرے ہی کوئی سمندر میں جائے گا، سمندر میں جائے گا تو خود بھی سمندر بن جائے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ میں بہت ہی چھوٹی سی ندی ہوں، اور تو ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو لامحدود ہے۔ پھر کہا یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، یا تو مجھے ہم کنار کر۔ ہم کنار کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مجھے خود سے ملا دے، اور اگر مجھے خود سے نہیں ملا سکتے اور وہ ممکن بھی نہیں ہے تو پھر مجھے بے کنارہ بنا دے، مجھے بھی لامحدودی بنا دے، تاکہ جو ہے جو یہ موت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، یا جو دنیا کے غم، دنیا کی فکریں جو میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور ہر لمحہ ہر پل مجھے اپنے زوال کی فکر سوار رہتی ہے، جس کی وجہ سے میں اضطراب میں ہوں، تو مجھے اس سے باہر نکال دے، مجھے بے کنار کر دے، اگر مجھے ہم کنار نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بھی دراصل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ایک طرح سے کہ اے اللہ، میں محدود زندگی جو ہے، میری محدود زندگی ہے، کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کی، سب کی عمر ہزاروں لاکھوں سال ہے، اور میری عمر بس چند سال ہی کیوں ہے؟ میں اتنا محدود کیوں ہوں؟ مجھے بھی لامحدود بنا دے، مجھے بھی بے کنار کر دے، اگر مجھے ہم کنار نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی، تو ہے محیط بے قراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔